دوستوں آج ماہ جمادی الاول کی 27 تاریخ آخری ہفتے کا دن اور آخری موقع ہے۔ دوستوں وہ آخری ہفتے کا دن آ گیا ہے جس کا آپ لوگ برسوں سے انتظار کر رہے تھے۔ پھر یہ موقع 1 سال بعد ملنا ہے، جلدی فائدہ اٹھا لو۔ دوستوں آج آخری ہفتے کے دن یہ خاص تسبیح میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے صرف ایک بار پڑھ کر دیکھیے گا۔ انشاءاللہ اس عمل کو پڑھنے کے بعد دولت آپ پر عاشق و مہربان ہو جائے گی۔ اللہ والو آج ماہ جمادی الاول کی 27 تاریخ آخری ہفتے کا دن ہے اور کہتے ہیں کہ جو بندہ ماہ جمادی الاول کے آخری ہفتے کے دن صرف ایک تسبیح پڑھ لیتا ہے اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ تسبیح سارے نصیب کھول دیتی ہے۔ اللہ والو جو بندہ بھی یہ تسبیح آج ماہ جمادی الاول کی 27 تاریخ آخری ہفتے کے دن جو بھی پڑھ لے گا وہ اللہ پاک کے قریب ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت اسے اپنے قریب کر لیتے ہیں، اتنا قریب کرتے ہیں کہ اپنا دوست بناتے ہیں۔ جو اللہ رب العزت کسی کو اپنا دوست بنا لے، کسی کو اپنا دوست رکھ لے، کسی کو اپنا ولی بنا لے تو اللہ والو پوری دنیا اکٹھا ہو کر بھی اگر اس کو نقصان پہنچانا چاہے تو وہ نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ اللہ پاک کے دوست کی شان ہوتی ہے۔ دوستوں یہ تسبیح آج جو بندہ پڑھ لے گا، آج ماہ جمادی الاول کی 27 تاریخ آخری ہفتے کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے جو بھی پڑھ لے گا رب کریم پورے سال کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال فرما دیں گے۔ یہ وظیفہ یہ تسبیح اتنی خاص ہے کہ اگر کوئی بندہ صرف ایک بار پڑھتا ہے تو پورے سال کی مال و دولت، پورے سال کی کامیابیاں، پورے سال کا رزق اور دولت صرف ایک دن یہ وظیفہ پڑھنے سے مل جائے گا۔ اللہ والوں یہ مہینہ بہت فضیلت والا مہینہ ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اس مہینے میں آپ نے زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنا ہے کیونکہ وہ خود بھی بہت زیادہ صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے۔ کیونکہ صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، گناہوں کو بخشواتا ہے، ہمارے لیے آسانیوں کا سبب بنتا ہے، ہمارے رزق میں خیر و برکت ہوتی ہے۔ صدقہ دینے سے برائیاں دور ہوتی ہیں، بلائیں ٹلتی ہیں۔ اللہ والوں ایک حدیث مبارکہ کے مفہوم ہے کہ صدقہ گناہوں کو ایسے مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتی ہے۔ تو لہٰذا ہمارے نبی بھی اس مہینے میں صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے۔ تو آپ کو بھی چاہیے کہ ہم سب کو چاہیے ہم سب بھی اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کریں اور اپنے اللہ کو راضی کریں، زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار بھی کریں۔ اللہ والوں اگر آپ اپنی زندگی سے مشکلات کو، پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں ہر قدم پر کامیابیاں مقدر ہو جائیں، جس میں نہ رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہوں، نہ پریشانیاں ہوں، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، تو آج ماہ جمادی الاول کی 27 تاریخ آخری ہفتے کے دن یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ آج میری تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں سے گزارش ہے کہ ماہ جمادی الاول کی 27 تاریخ آخری ہفتے کا دن یہ تسبیح لازمی پڑھنا، یہ عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر میرا بس چلتا میں آپ میں سے ہر ایک کے گھر جا کر بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا اور کہتا کہ ماہ جمادی الاول کا آخری ہفتہ بہت زیادہ برکت والا ہے، عظمت والا ہے، قبولیت والی گھڑیاں ہیں، موقع ہاتھ سے جانے مت دینا۔ اگر یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا، اور اگر چند منٹ نکال کر آج کا یہ خاص عمل کر لیا تو پورے سال کا رزق اور دولت سے مالا مال ہو جاؤ گے۔ اللہ والو آج ماہ جمادی الاول کی 27 تاریخ آخری ہفتے کے دن کو اگر آپ نے لاپرواہی سے گزار دیا، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دیا تو یقین کریں پچھتائیں گے۔ اگر چند منٹ نکال کر آپ نے پڑھ لیا تو یقین کریں رب کریم آپ کے پورے سال کے نصیب کو چمکا دے گا، پورے سال کی خوشیاں آپ کی جھولی میں ڈال دے گا۔ بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ انسان جو آج چند منٹ نکال کر ماہ جمادی الاول کی 27 تاریخ آخری ہفتے کے دن یہ وظیفہ نہیں پڑھتا۔ آپ کو جو بھی کام ہے، آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، لیکن ماہ جمادی الاول کی 27 تاریخ آخری ہفتے کے دن اس خاص عمل کو آپ نے لازمی پڑھنا ہے، 1 یا 2 منٹ نکال کر لازمی پڑھنا ہے۔ آپ لوگ بہت محنت و مشقت بھی کرتے ہیں، آپ لوگ صبح اٹھ کر دہاڑی کرنے جاتے ہیں، 12 گھنٹے کی ڈیوٹی کرتے ہیں، 13 گھنٹے کی ڈیوٹی کرتے ہیں، 8 گھنٹے کی ڈیوٹی کرتے ہیں، 9 گھنٹے کی ڈیوٹی کرتے ہیں۔ آج اللہ رب العزت کی صرف 5 منٹ کی ڈیوٹی کر کے دیکھیے گا،
پھر دیکھیں اللہ پاک صرف 5 منٹ کی ڈیوٹی کرنے سے آپ کو کس طرح سے نوازے گا، آپ کے معاملات کو کس طرح سے ٹھیک کرے گا، راستے کی رکاوٹیں کس طریقے سے ہٹائے گا۔ اللہ والوں، یہ آج کا مجرب اور مسترد عمل ہے، یہ آج کے دن کا ایک ایسا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی سینے کا راز نہیں بتاتا۔ میرا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ میں آج وہ وظیفہ لے کر آیا ہوں جس سے میری بھی تمام حاجات پوری ہوئی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں کی حاجات پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ اللہ والوں، آج کا دن بڑا خوبصورت دن ہے، آج کا دن بڑا برکت والا دن ہے۔ آج مانگ لو کیا مانگتے ہو۔ آج مانگنے والا اگر خزانے بھی مانگے گا، من پسند نوکری مانگے گا، من پسند شادی بھی مانگے گا، تو میرا رب غیب سے عطا فرمائے گا۔ اللہ والوں، ماہ جمادی الاول کی 27 تاریخ آخری ہفتے کا دن نصیب اور تقدیر کو سنوارنے کا دن ہے، اپنے معاملات کو بہتر کرنے کا دن ہے۔ تو پھر لہٰذا آج کا یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ آپ لوگوں نے لازمی کرنا ہے۔ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ماہ جمادی الاول کی 27 تاریخ آخری ہفتے کا دن سال میں صرف ایک بار آتا ہے، اور یہ رات، یہ دن اتنا قبولیت کا ہے کہ آج ایک تسبیح پڑھنے والا پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیتا ہے۔ اگر آپ بھی صرف چند منٹ کے وظیفے سے پورے سال کی ٹینشنوں سے، مصیبت سے، ڈپریشن سے، مایوسی سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو آج کا یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ آپ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، عمان، سعودی عربیہ، دنیا کے جس بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ جمادی الاول کی 27 تاریخ آخری ہفتے کا دن آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آج کے دن آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ، آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان، دفتر، کاروبار، سفر میں چلتے پھرتے پڑھ لو، لیکن ماہ جمادی الاول کی 27 تاریخ آخری ہفتے کے دن یہ ایک تسبیح کسی صورت مت چھوڑنا۔ اس وظیفے کی فضیلت اور برکت کو میں جانتا ہوں۔ آج تک یہ عمل جس کو بتایا، جس نے بھی پڑھا، جس حاجت کے لیے پڑھا، رب کریم نے مالا مال فرما دیا۔ آج اپنے رب کریم سے جو بھی مانگنا چاہتے ہو مانگ لیجئے گا۔ آج کھل ڈل کے مانگ لو۔ آج یہ نہ سوچنا کہ تھوڑا مانگ لوں، یہ نہ سوچنا کہ میں 1-2 لاکھ مانگ لوں۔ آج رب کریم سے کروڑوں بھی مانگو گے تو میرا رب عطا فرمائے گا۔ انشاءاللہ آج کی رات، آج کے مہینے میں رب کی ذات آپ کے معاملات کو بہتر کرے گی۔ رحمتیں، برکتیں بارش کے قطروں کی طرح برس رہی ہیں، اور جو بندہ جھولی پھیلا کر منگتا بھیکاری فقیر بن کر ماہ جمادی الاول کی 27 تاریخ آخری ہفتے کے دن یہ وظیفہ پڑھ لے گا، رحمتوں برکتوں سے جھولیاں بھروا لے گا۔ اگر آپ رب کریم سے آج تک جس حاجت کے لیے مانگ رہے ہیں وہ جو کئی سالوں سے پوری نہیں ہو رہی، وظیفے پڑھ پڑھ کر آپ تھک چکے ہیں، نوکریاں نہیں مل رہی، بیٹیوں کے رشتوں میں آسانی کے لیے پڑھ لو، دنیا کے ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ 100% یقین کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا، اس تسبیح کو پڑھنے والے پورے سال کے فائدے اٹھاتے ہیں، پورے سال کی خوشیاں جھولی میں آ جاتی ہیں۔ اللہ والوں، کرنا کیا ہے، توجہ کیجئے گا۔ اگر آپ بے روزگار ہیں تو روزگار کے لیے پڑھ لیں، آپ کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، اپنا ذاتی گھر چاہتے ہیں تو پڑھ لیں، آپ مقروض ہیں، قرض دار ہیں، قرض اتارنا چاہتے ہیں اور قرض اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا، قرض سے مکمل نجات کے لیے پڑھ لیں، نافرمان اولاد، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لیں، گھر سے بے سکونی، بے برکتی کے خاتمے کے لیے پڑھ لیں۔ اللہ والوں، آج آپ جو مانگ سکتے ہیں، جتنا مانگ سکتے ہیں، جیسا مانگ سکتے ہیں، مانگتے چلے جائیں۔ آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ میرا بس چلے تو میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر آپ سے گزارش کروں کہ آج کا یہ وظیفہ پڑھ لینا، آج لاپرواہی مت کرنا۔ پورا دن موجود ہے، پوری رات موجود ہے، صرف چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لو۔ ماہ جمادی الاول کی 27 تاریخ آخری ہفتے کا دن، اگر کوئی بندہ اپنی قسمت کے لیے، اپنے پورے سال کی خوشحالی کے لیے، غربت تنگدستی سے نجات کے لیے چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتا تو وہ پھر کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتا۔ دوستو، میری آپ سے صرف اتنی گزارش ہے کہ ماہ جمادی الاول کی 27 تاریخ آخری ہفتے کے دن یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔ ماہ جمادی الاول کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ جب کوئی بندہ یہ وظیفہ پڑھتا ہے، عرش پر بیٹھا رب سلامتی، رحمت، برکت عطا فرماتا ہے۔
جس کو یقین نہیں آتا، آج وقت ہے، آج ماہ جمادی الاول کی 27 تاریخ آخری ہفتے کا دن ہے، مانگ لو جو مانگنا چاہتے ہو، میرا رب جھولیاں بھر بھر کر عطا فرمائے گا۔ اللہ والوں آئیں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والو، آج آپ نے کیا کرنا ہے، آج کی پہلے خصوصی دعا کر لیتے ہیں تاکہ ہمارے معاملات بہتر نہیں بہترین ہو سکے۔ تو اللہ والو، اس دعا میں ضرور آپ لوگ شامل ہوں اور آمین ضرور بولیے گا۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ۔ آج تیرے سامنے بھکاری بن کر، فقیر بن کر بیٹھے ہیں۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، روزگار عطا فرما، اگر بیمار ہے تو شفا کلی عطا فرما، لاچار ہے، تنگ دست ہے، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما، جو مقروض ہے، جو قرضدار ہے، قرض سے نجات عطا فرما، گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک جائز حاجات کو اپنے غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگی عطا فرما، جو بے اولاد ہے ان کو صاحب اولاد بنا دے۔ میرے مولا، جو بیٹیاں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ میرے مولا، جو کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، اپنا ذاتی مکان چاہتے ہیں، ان کے لیے بہترین اسباب پیدا فرما۔ میرے مولا، بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما، ان کے ہر دکھ درد پریشانیوں کو دور فرما، ان کو عروج اور نصرت عطا فرما۔ جو کوئی مسلمان جو کوئی بھی تکلیف میں ہے، میرے مولا، اس کو اس تکلیف سے نجات عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں، ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور بولیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العزت کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اسی لیے اجتماعی دعاؤں کا اہتمام کیا جاتا ہے تاکہ آپ لوگ اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈالیں اور اللہ رب العزت کسی نہ کسی بہانے سے ہماری بخشش فرما دے، ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے معاملات کو آسان کر دے۔ تو اللہ والوں، ضرور کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ اب آپ لوگ عمل کی طرف چلتے ہیں کہ آپ لوگوں نے عمل کو کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائیں۔ مصلی پر بیٹھیں سب سے پہلے باوضو ہو کر، اور آپ لوگوں نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے، آپ نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی صحابی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو یہ سب سے بہتر رہے گا۔ درود ابراہیمی پڑھیں اور آپ لوگ توجہ کریں سب سے پہلے تو کہ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو اسکپ کر کر کے یا کاٹ کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن اب عمل کا وظیفے کا طریقہ کار بتا رہا ہوں۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ آپ کی ویڈیو اسکپ کرنے سے اگر وظیفے کی کوئی خاص بات چھوٹ گئی، آپ کے وظیفے کا کوئی خاص حصہ آپ سے مس ہو جاتا ہے تو پھر نہ کہیے گا کہ ہمیں عمل کا فائدہ نہیں ہوا، ہمارے معاملات بہتر نہیں ہوئے۔ تو اللہ والوں، ایک بار پوری ویڈیو کو تسلی سے دیکھ لیں، سمجھ لیں، اور سمجھنے کے بعد پھر آپ لوگوں نے اس عمل کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز یہ عمل آپ کے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے گا۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ میں سے جو کوئی بھی کچھ بھی مانگنا چاہتا ہے مانگ لے۔ اللہ والو، آج کھل ڈل کے مانگو۔ آج یہ نہ سوچنا کہ تھوڑا مانگ لوں، آج اپنے معاملات کو بہتر کرو۔ آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں، آج تقدیر اور نصیب کو سنوارنے کا وقت ہے۔ آج بے روزگار ہو تو روزگار مانگو، بے اولاد ہو تو اولاد مانگو۔ اللہ والوں، اپنے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کرواؤ۔ وہ رب 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ آپ جتنا زیادہ مانگو گے وہ آپ سے اتنا زیادہ راضی ہوگا، آپ سے اتنا ہی زیادہ آپ کو پسند کرے گا۔ تو اللہ والوں، بہتر یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے معاملات کے لیے ہم لوگ اللہ پاک سے مدد مانگے، اور وہ رب تو خود کہتا ہے کہ مانگو کیا مانگنا چاہتے ہو۔ آپ لوگ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، اللہ رب العزت عطا کر کر نہیں تھکے گا۔
تو اللہ والوں آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے اور آپ لوگوں نے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا پڑھنا ہے؟ یہ اللہ رب العزت کے 2 صفاتی نام ہیں۔ اللہ والوں اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ معاملات ہمارے جو خراب ہوتے ہیں وہ رزق اور روزی روزگار کی وجہ سے ہی ہوتے ہیں۔ پیسوں کے معاملات اگر ٹھیک ہو جائیں تو پھر ہر بندہ ہماری عزت بھی کرے گا، ہمارے احترام بھی کرے گا۔ آج کل کے دور میں تو 90% جو ہماری مایوسی تنگ دستی کی وجہ بنتا ہے وہ پیسہ ہی ہے۔ تو آپ لوگ اپنے پیسوں کو بڑھائیں، اپنی سیلریوں کو اچھا کریں۔ اس کے لیے کیا ہے کہ اللہ رب العزت کو اللہ پاک کے صفاتی نام یا رزاق سے پکاریں اور یا رزاق کو یا اللہ سے ملا کر پکاریں، یعنی یا رزاق کو یا اللہ، یہ ایک بار ہو گیا۔ اور جو بندہ یا رزاق کو یا اللہ کو ملا کر اللہ پاک کو پکارتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے۔ اور اگر ہم پر ایک بار نظر کرم ہو جائے، ہم پر ایک بار نظر رحمت ہو جائے، پوری زندگی کے لیے وہ نظر رحمت ہمارے لیے کافی ہو جائے گی۔ لیکن ہمیں اس بات کا خیال کرنا ہے کہ ہم لوگ تکبر نہ کریں، تکبر سے بچیں۔ جو لوگ تکبر سے بچ جاتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کو اپنا دوست بنا لیتا ہے، پھر ان کے رزق میں اتنا اضافہ فرماتا ہے کہ یا لو آپ سمجھ بھی نہیں سکتے کہ کس طریقے سے آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ تو اللہ والوں آپ لوگوں نے یا رزاق کو یا اللہ کو پہلے نمبر پر پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا توجہ سے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا رزاق کو یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا رزاق کو یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا رزاق کو یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا رزاق کو یا اللہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا رزاق کو یا اللہ کو صرف اور صرف 41 مرتبہ 41 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اللہ والوں صرف 41 مرتبہ یا رزاق کو یا اللہ پڑھنے سے ہمیں کیا ملے گا؟ آپ لوگ جب اس کو پڑھیں گے توجہ اور دھیان سے پڑھیں گے، کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے۔ آپ نے تنہائی میں صرف 5 منٹ کا عمل ہے، 5 منٹ بہت زیادہ بول رہا ہوں، بہت زیادہ توجہ اور دھیان سے اور گہرائی میں جا کر اگر کریں گے نا تو آپ لوگوں کو 5 منٹ لگنے والے ہیں۔ وظیفہ بہت چھوٹا ہے، یا رزاق کو یا اللہ ایک بار ہو گیا، یا رزاق کو یا اللہ کتنا ٹائم لگ رہا ہے سوچیں، 41 مرتبہ پڑھنا ہے، 41 ٹائمز پڑھنا ہے۔ یا رزاق کو یا اللہ کو 41 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اللہ والوں پھر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ یہ وظیفہ بھی بہت خاص ہے، یہ وظیفہ بہت انمول ہے، کیونکہ جو دوسرا عمل ہے وہ دوسرا عمل ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا۔ اللہ والوں یہ تسبیح نصیب کو بھی کھولتی ہے، معاملات کو بھی بہتر کرتی ہے، ہمارے ایمان کو بھی مضبوط کرتی ہے۔ آپ نے صرف ایک تسبیح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی پڑھنی ہے۔ اللہ والوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ مومنوں کی پہچان ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی قدر و قیمت ہر کوئی جانتا ہے، ہر کوئی جانتا ہے۔ اگر کوئی نہیں جانتا تو وہ صرف اتنا کہوں گا میں اس سے کہ ترازو کے 2 پلڑے ہوتے ہیں، ایک پلڑے میں پوری زمین اور آسمانوں کو ڈال دیا جائے، درمیان کی برکتوں کو بھی ڈال دیا جائے، سمندر بھی ملا لو، پہاڑ سب کچھ ملا دو، سب ڈال دو ترازو کے ایک پلڑے میں، اور دوسرے پلڑے میں صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صرف ایک تسبیح ڈالو تو وہ تسبیح وزن میں بھی بھاری ہوگی، فضیلت میں بھی بھاری ہوگی، قبولیت میں بھی بھاری ہوگی، عظمت پر بھی بھاری ہوگی۔ دوستوں اگر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر آپ خزانوں کے مالک بھی بننا چاہتے ہیں، آپ خزانے لوٹنا چاہتے ہیں تو آج صرف ایک تسبیح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی پڑھ کے دیکھیے گا۔ یہ ایک تسبیح اللہ کو راضی کرنے کا، رب کو منانے کا، رب سے اپنی ہر بات منوانے کا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ وظائف بہت سے لوگ بتائیں گے، لیکن رب کو منانے کا، رب کے قرب خاص میں جانے کا یہ وظیفہ ہے، اور اللہ والوں یہ ہر کوئی نہیں بتاتا۔ یہ خاص عمل ہے جو میں آج آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ آپ نے دوسرے نمبر پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھنا ہے۔ ہر کسی کو یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا آتا ہے۔ اللہ والوں دار اسلام میں داخلے کے لیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ہی سہارا لیا جاتا ہے۔ تو آج آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھوا کر آپ لوگوں نے اللہ رب العزت سے قریب ہو جانا ہے۔ تو جب آپ لوگ قریب ہو گئے، رب کی توجہ آپ کی طرف ہو گئی،
اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اب تیسرے نمبر پہ آپ لوگ سورہ کوثر پڑھیں گے۔ اللہ والو، سورہ کوثر کے بجائے پہلے بھی آپ نے بہت بار کرے ہوں گے۔ سورہ کوثر ایک ایسی بہترین سورت ہے جو ہماری نظر بد کو بھی کاٹتی ہے، ہمیں پریشانیوں کو دور کرتی ہے، ہمارے معاملات کو بہتر کرتی ہے، ہمارے ایمان کو بھی اجاگر کرتی ہے۔ کیونکہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت پریشان تھے، جب آپ اذیت میں تھے، جب آپ تکلیف میں تھے، اس وقت اللہ رب العزت نے آپ کی دلجوئی کے لیے، آپ کے سینے کے بوجھ کو کم کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے سورہ کوثر کو نازل کیا اور بتایا کہ اے حبیب، ہم نے آپ کو کثرتیں عطا کری ہیں، ہم نے آپ کو کوثر عطا کرا ہے، اور آپ اتنے زیادہ ہمارے پسندیدہ ہیں کہ آپ کو کوثر بھی دیا ہے، تو آپ ہماری شکر گزاری کریں، نماز پڑھیں اور ہماری عبادت کریں اور قربانی کریں۔ اور اگر آپ کا جو دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے، یعنی جو آپ کو ابتر کہتے ہیں وہی ابتر ہیں، ان کی ہی نسلیں برباد ہو جائیں گی، آپ کی نسل تو آخری دم تک قائم و دائم رہے گی۔ اور آج دیکھ لیں، اگر کسی کا حسب و نسب اگر ہے تو وہ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی حسب و نسب ہے، ان کی اہل بیت آج بھی اس دنیا میں موجود ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم لوگوں نے کبھی بھی ان کا احترام نہیں کرا، منہ سے بولتے ہیں احترام کرنے کا، لیکن احترام نہیں کرتے۔ ابھی وقت ہے امام مہدی کا، ہم لوگ بول رہے ہیں کہ امام مہدی آ جائیں گے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن ہم ہی وہ لوگ ہوں گے جو امام مہدی کے خلاف ہو جائیں گے کہ یہ امام مہدی نہیں ہے۔ سچے امام مہدی کا بھی انکار ہوگا، یہ آپ لوگوں کو بتا دوں۔ اور اللہ پاک نے ہمیں صرف ٹائم جو دیا ہے وہ ہمیں صرف 10 سیکنڈ کا ملا ہے۔ نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کے لیے صرف 10 سیکنڈ آپ کے پاس ہوں گے۔ جو لوگ ان 10 سیکنڈوں کی قدر کر جائے گا، اللہ رب العزت اس کو نواز دے گا، اس کی آخرت بن جائے گی، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دجال کے پیروکار ہم لوگ بن جائیں۔ الامان الحفیظ، ہمیں اللہ پاک اپنی پناہ نصیب فرمائے۔ اب اللہ والو، آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پر سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا توجہ سے ملاحظہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانیک هو الابتر۔ یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانیک هو الابتر۔ یہ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانیک هو الابتر۔ یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے سورۃ الکوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر کو صرف اور صرف 41 مرتبہ 41 ٹائمز پڑھنی ہے۔ 41 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ لیں تو آج کا چوتھا اور آخری عمل، جس کے بغیر یہ وظیفہ نامکمل ہے، آپ لوگوں نے آخر میں جو بہترین عمل پڑھنا ہے وہ عمل ہے یا قادرو کا۔ یا قادرو، یا قادرو، یا قادرو، یا قادرو، یا قادرو، یا قادرو، اے قدرت والے۔ آپ لوگوں نے یا قادرو کو پڑھنا ہے۔ یا قادرو 1 بار ہو گیا، یا قادرو 2 بار ہو گیا، یا قادرو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا قادرو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ صرف 7 بار، صرف 7 ٹائمز آپ لوگوں نے یا قادرو کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ یہ آپ کا عمل، یہ آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، ذرا سمجھنے والی بات اب ہے۔ وظیفہ پڑھ لیا، اب دیکھیں دعا اچھے انداز میں مانگیں، دعاؤں میں جلد بازی نہیں کرا کریں، آرام آرام سے دعا مانگیں۔ جتنا زیادہ آرام سے مانگیں گے نا اتنا زیادہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ اللہ والو، بعض اوقات مانگتے مانگتے ہم لوگ ہڑبڑا جاتے ہیں۔ جس طریقے سے بھی آپ نے میرے دیکھا ہوگا کہ بولتے ہوئے میری سانس ٹوٹ گئی تھی، تو آپ لوگ دعا لیکن اب مجھے جب بھی دیکھیں گے دعا کرتے ہوئے میں آرام سے ہی دعا کرتا ہوں، کیونکہ رب سے آرام سے مانگا جاتا ہے۔ جلد بازی کیسی کہ میرے مولا یہ دے دے، مولا یہ دے دے، بھائی رٹی رٹائی دعائیں لوگ بولنا شروع کر دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ کیسی دعائیں قبول ہوں گی؟ نہ تمہارے دعا کے اندر اللہ رب العزت کی چاہت محسوس ہوتی ہے، نہ ادب محسوس ہوتا ہے۔ آپ دوسروں سے کبھی اتنی تیز بات کریں تو دوسرا یہ بولے گا بھائی تمیز سے بات کر، طریقے سے بات کر۔ ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے اس طریقے سے بات کرتے ہیں کہ رب کو ہی ناراض کر بیٹھتے ہیں، اور پھر بولتے ہیں کہ پریشانیاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ اللہ والو، رب کی ناراضگی سے بچو، ڈرو اس کی ناراضگی سے، کیونکہ وہی ہے جو بہترین کارساز ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعا ایک اچھے انداز میں ادب اور احترام کے ساتھ مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آرام آرام سے مانگیں۔
ایک آسان طریقہ بتاتا ہوں، یا اللہ یا اللہ، 3 بار یا اللہ یا اللہ یا اللہ میری تمام پریشانیوں کو حل فرما دے، میرے ان گناہوں کو معاف فرما دے جو میرے گناہ میری کامیابی کی آڑ میں آ جاتے ہیں۔ میرے مولا مجھے 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، مجھے حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما، اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، میرا ایمان پر خاتمہ فرما، خاتمہ بالخیر فرما۔ میرے مولا جنت البقیع سے اٹھا، دفنانے کی دعا نہیں کریں، بہت سے ایسے مسلمان ہوں گے جو دفن جنت البقیع سے ہوں گے لیکن وہ اٹھیں گے باہر سے، فرشتے نکال کے باہر پھینک دیتے ہیں۔ ہم لوگ کتنی ہی اپنی سورس کا وہ کر لیں اختراع، کتنے جو ایسے اہل تشیع ہیں وہاں پر دفن ہیں، کتنے کافر ہیں کہ دفن ہیں، سیاست کے طور پر دفن ہو جاتے ہیں کہ ہمیں جنت مل جائے گی۔ جنت کیسے ملے گی؟ اللہ رب العزت نے کہا ہے اٹھاؤں گا ان کو کہیں اور سے، دفن چاہے وہ یا شمال میں ہو میں ان کو جنوب میں بھیج دوں گا اٹھا کے۔ تو اللہ والوں رب کے اختیارات کو سمجھنا چاہیے، رب کو ربوبیت کو مانتے ہوئے ہمیں اپنی دعاؤں کا اظہار کرنا چاہیے، رب کو رب جان کر دعا کریں، پھر دیکھیں آپ کتنی بہترین دعا کریں گے، اور اللہ رب العزت جب آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائیں گے تو پھر آپ اس کے رنگ بھی دیکھیے گا کتنے بہترین ہوتے ہیں۔ اللہ پاک میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی ہوتا ہے اللہ پاک اپنے شان خدائی کے ساتھ معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔